کانو کیا برائی تھی؟ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، تھے کہ نہیں روکتے تھے گناہوں سے جو لوگ کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، بہت بری بات تھی جو یہ کرتے تھے. مذہب کے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسروں کو روکے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے. فإن لم یستطع فبقلبہ، فإن لم یستطع فبلسانہ، زبان سے. فإن لم یستطع فبقلبہ، دل میں تو نفرت رکھو. وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. صحیح مسلم میں ہے لیس وراء ذالک حبۃ خردل من الایمان. ترى کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے بتیروں کو ان میں. یتولون الذین کفروا، جو دوستی کرتے ہیں کافروں سے. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، برا ہے جو آگے بھیج رہے ہیں ان کے لیے ان کے جی. ان سخط اللہ علیہم، کہ پٹکار آئی ہے اللہ کی ان پر. وفی العذاب هم خالدون، عذاب میں شریک ہوں گے، ہمیشہ ہوں گے. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اے کاش کے ایمان لے آتے اللہ و پیغمبر پر. وما انزل الیہم، اور جو اتارا گیا نبی کو. متخذوہم اولیاء، تو نہ بناتے کافروں کو دوست. ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثر ان کے فاسق ہیں. سورت میں زیادہ وعید اس بات پر آئی کہ مسلمان کئی مذہبی تعلقات کو فار سے نہ رکھے. تعلقات میں پھر ایک دوسرے کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، اور یہ خطرہ ہے کہ یہ اپنے دین سے پیچھے ہٹے. کیا سب کفار ایک جیسے ہیں؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، ضرور پائیں گے لوگوں میں سخت دشمنی میں. لِلَّذِينَ آمَنُوا، مسلمانوں کے بارے میں. الْيَهُودَ، یہود. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ بدعتی مشرک. یہ یہود کے اخلاق والے ہیں، جہاں آئیں گے جہاں ان کا وجود ہوگا وہاں فتنہ فساد کریں گے. مشرک اور یہود یہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی خیر خواہی نہیں کرے گی. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور آپ ضرور پائیں گے نزدیک ان کو محبت میں. لِلَّذِينَ آمَنُوا، مسلمانوں کے بارے میں. الَّذِينَ قَالُوا، وہ جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَىٰ، کہ ہم عیسائی ہیں. شاید یہود اور نصارہ کے مقابلے میں پھر عیسائی کچھ نہ رہا. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت تو پوری دنیا پر عیسائیوں کی حکومت ہے، اور وہیں اسلام کے تہ تیخ کرنے اور بہکنی میں لگے ہوئے ہیں. تو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے کہا ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے. ہمارے زمانے کا جو انگریز ہے وہ عیار بھی ہے اور مکار بھی ہے، سازشی ہے اور دشمن ہے بہت بڑا. چنانچہ قرآن پاک اب اس کے فیصلے سنا رہا ہے کہ وہ کون سے عیسائی ہے کہ نصرانی ہونے کے باوجود مسلمانوں سے محبت کرے. ذالک بأن منہم قسیسین، اس لیے کہ بے شک ان میں علماء ہیں. ورہبانا، اور پیران طریقت. وانہم لا یستکبرون، اور یہ تکبر نہیں کرتے. اب تو عیسائی دیکھیں گے تو مجسمہ تکبر ہے. اس لیے ہندوستان کے تحریک آزادی کے زمانے میں جو لوگ ان آیات کو پڑھ کر انگریزی حکومت کی حمایت کرتے تھے وہ غلطی پر تھے. یہ دو صفتیں آ گئی، علم عمل. اور تیسری صفت وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور وہ جب سننے لگتے ہیں وہ جو اتارا گیا پیغمبر کو. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو. تفیض، جو بہاتی ہے. من الدمع، آنسو. مما عرفوا من الحق، بوجہ پہچاننے حق کے. یقولون، کہتے ربنا اے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لائے. فاکتبنا مع الشاہدین، لکھے ہمیں گواہوں کے ساتھ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اہل مکہ کے مظالم و زیادتی دیکھ کر صحابہ کو اجازت دے دی. تو سنائے شاہ حبشہ نجاشی بڑا رحم دل ہے، اور جو وہاں جا کے فریاد کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. آپ بھی جائیں اور ان کو بتائیں. مقصود وہاں تک پیغام پہنچانا تھا کہ وہ تحقیق کر لیں گے. اور نبی تو در یتیم ہے. 2 دفعہ قافلہ گیا ہے، اور نجاشی کے دربار میں جب گفتگو شروع ہوئی تو بادشاہ نے پوچھا کہ اس پیغمبر کے پاس کوئی خدائی کلام آیا ہے؟
تو جعفر طیار نے کہا کہ ہاں وہی آئی ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے۔ اس میں سے کچھ حصہ یاد ہے؟ انہوں نے کہا یاد ہے۔ کہا پڑھ کر سنائے۔ جعفر طیار دربار میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت کی، جیسے عقل مند تھی۔ ہم اپنے قاری صاحب کو کہتے ہیں کہ ذرا شادی کا موقع ہے، ایک رکوع پڑھ لو، اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اس لیے کہ دولہا دلہن دونوں مر جائے تو اچھا ہے۔ دا قاری ہے زمین خیر سے آری بے علم و عمل۔ یہ نا قاری سے جنازہ ہے، لوگ جمع ہیں، ذرا تلاوت کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد فانکحوا ما طاب لکم من النساء، یہاں پڑا ہوا ہے، نکاح ہو رہا ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ اس کی بیوی مری، دوسری تیار ہو جائے۔ اور دا کاری جگہ ٹیزر تو کار خراب تراب جاہلانا۔ ایسا مولانا سمیع الحق اور مولانا فضل الرحمان کا مشترک ایک کانفرنس تھی، دفاع افغانستان اور پاکستان۔ ہم بھی یہاں سے گئے تھے، بڑے خاص طریقے سے بلایا۔ مولانا نے مجھے کہا کہ آپ تلاوت کریں۔ میں نے اپنے ایک دوست کو کہا، میں نے جگہ بتائی کہ یہاں سے پڑھو، اس نے کہا میں تو نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ چلو جو چاہو پڑھو۔ اس نے کوئی اور جگہ پڑھی اور اس کے بعد مجھے کہا کہ کیسی تھی؟ میں نے کہا ایسی تھی کہ زمین پھٹ جاتی اور آپ اور ہم اندر چلے جاتے۔ یہ پڑھنے کی جگہ تھی اس موقع کے لیے۔ دیکھ پیغمبر کے لوگ کیسے تیار ہیں، عیسائی علماء سے دربار لبریز ہے، دشمن بھی پہنچے ہوئے پیچھے کھڑے ہیں۔ اب بادشاہ نے کہا آپ کے نبی کو جو خدائی وحی ملی ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ جعفر طیار کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جب یہ آیتیں پڑھنے لگے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا۔ بس بادشاہ اور اس کے لوگ زار و خطار رونے لگے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب یہ سننے لگتے ہیں اس وحی کو جو نبی کو آئی ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، آپ دیکھیں گے ان کی آنکھیں کہ بہا رہی ہے آنسو، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیونکہ یہ پہچان گئے حق۔ استاد محترم مولانا لطف اللہ اور حضرت الاستاد مولانا یوسف بنوری میں یہ ایک عجیب مشترک چیز تھی، بس قرآن شروع ہوا اور زار و قطار رو ہے، قرآن شروع ہوا۔ حضرت بنوری تو شاید نماز میں کچھ تحمل کرتے تھے اور حضرت مولانا لطف اللہ خود نمازیں پڑھاتے تھے لیکن آنسو سے روتے تھے۔ جب بھی حضرت نماز ختم کر کے مڑتے نہیں تھے، پہلے کافی دیر تک اپنا داڑھی مبارک اور چہرہ آنسو سے صاف کر دیتے۔ خاص شان ہے بزرگوں کی۔ یقولون، کہنے لگے، ربنا آمنا، اے پروردگار ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، بس لکھ دیجئے ہمیں نبی آخر زمان کے گواہوں میں سے۔ اور شاہ حبشہ نے مزید تحقیق کے لیے اپنے شہزادے کو 60-70 علماء کو قیمتی تحائف دے کر خدمت عالی میں روانہ کیا کہ جا کے آداب بجا لائے، سلام کہے، ایمان میرا پیش کرے اور کہے کہ مجھے فرصت ملے تو فوراً حاضر ہوتا ہوں۔ بدقسمتی سے وہ کشتی دریائی بھنوروں میں پس کے ڈوب گئی، شہزادہ اور علماء سمیت، اور نبی کو اطلاع ملی۔ آپ نے ان کا ایمان و اخلاص قبول فرمایا اور دعائے نجات اور دعائے مغفرت فرمائی، مگر نبی نے یہ نہیں کہا کہ کشتی کو نکالتے ہیں۔